بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پاکستان، میرا گھر اور میرے گھر کے وہ افراد جو مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پروردگار عالم نے ہم سب گھر والوں کو ایک مہلت اور دی اور ہم نے اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر پروردگار کے عطا کردہ سورج کی روشنی کو دیکھا اور اپنے گھر کے پرفضا ماحول میں سانس بھی لی۔ آج میں پھر اپنے گھر کے دونوں طبقات سے بسط احترام ملتمس ہوں کہ آپ دونوں لوگ وسائل کو بروکار لاتے ہوئے میری آواز اور میرا پیغام گھر کے بزرگوں تک لازمی پہنچائیں۔ میں آج کی ویڈیو میں اپنے گھر کے خوشحال طبقے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے گھر کا ایک ایسا خوشحال طبقہ ہے کہ جو گھر کے اندر بیٹھ کر گھر کے حالات، گھر کی پریشانیاں اور گھر کے بڑوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں گھر کے پریشان حال لوگوں کو بتانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ میرے گھر کا بڑا عظیم طبقہ ہے اور میرے گھر کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ یہ طبقہ وسائل کو بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کا وہ طبقہ جسے میں پریشان حال کہتا ہوں، یہ طبقہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے اعتبار سے خوشحال طبقے سے کم نہیں ہے۔ میرے گھر کے یہ عظیم لوگ بھی اپنے خوشحال طبقے کی باتیں سن کر اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے گھر کی پریشانیوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں طبقات انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں نے ایک ادنیٰ سی کوشش کی کہ اپنی بات گھر کے بزرگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آج پھر آپ کوشش کریں گے کہ میری بات کو گھر کے بزرگوں تک لازمی پہنچائیں۔ میں گزشتہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر اپنے گھر کے ایک سابقہ بزرگ سے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ جب بھی وہ میری بات سنیں گے تو ضرور مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری مراد ہمارے گھر کے سابقہ بڑے جناب محترم محمد نواز شریف صاحب۔ محترم نواز شریف صاحب، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی اور میں آپ کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ نواز شریف صاحب، ہم نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے عمر کے اس حصے تک آپ کو گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھر کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن رہ چکے ہیں اور اب بھی ہے۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے گھر کے ذمہ داران جو اس وقت گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ گھر کے موجودہ پریشان حال صورتحال کو دیکھ کر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گھر کے اس دشمن تک پہنچا جائے جس کی وجہ سے ہم تمام گھر والے پریشان حال ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں
میں نے ایک کوشش کی اپنے گھر کے سابقہ ذمہ داران سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر سکوں کہ اگر آپ کے گمان میں یہ بات ہے کہ ہمارے گھر کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہمارے گھر کے سابقہ ذمہ داران ہیں یا موجودہ ہیں، تو آپ یہ سوچ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے اور بار بار آپ کے منہ سے سنا ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ کیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا گھر کا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ماں کے سر کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم یہ جاننے سے کیوں قاصر ہیں کہ ہمارا دشمن ایک غیر ملکی ہے؟ محترم نواز شریف صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میرے پاس تمام ثبوت، شواہد اور دستاویزات موجود ہیں اس دشمن کی جس نے دوسرے ملک سے آ کر ہمارے گھر کے امن کو تباہ کیا اور ہمارے گھر کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح کے ہمارے دوسرے بزرگ اور آپ عمر کے اس حصے میں خوشی، اطمینان اور سکون کے ساتھ ہماری راہبری کریں، ہمیں سمجھائیں اور ہم گھر والوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات کریں، تو مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اپنے گھر آ کر گھر کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر اس دشمن کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ بڑوں کو آپس میں جدا کر دیا۔ نواز شریف صاحب، میں اپنے دل سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ بڑے آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور بالخصوص ایسے موقع پر ہمیں آپ کی غیر حاضری اور گھر سے باہر جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن تھے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر واپس آئیں اور دوسرے بڑوں کو بھی ایک جگہ بٹھا کر ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری لڑائی ہے کیا۔ ہماری لڑائی صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکتے اور ہم اپنے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا میں نے ایک آس اور ایک امید کے ساتھ آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ تک میری بات پہنچ چکی ہے تو آپ میری بات کو اپنے دل کی دھڑکن سمجھ کر محسوس کریں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ تادیر اس گھر کے افراد پر اور لوگوں پر قائم رہے اور آپ ہمیشہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن رہیں۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔